وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ آپ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے تو اللہ رب العالمین کا اشارہ ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ آپ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے تو اللہ رب العالمین کا اشارہ ہوتا۔ اسی وجہ سے جب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کو احادیث کو، سنتوں کو لکھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں راضی رہوں یا خوش رہوں یا میں غصے کے عالم میں رہوں، یہ زبان جب بھی بولتی ہے تو حق بولتی ہے۔ تو یہ سنت رسول کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات، نکلنے والے الفاظ، آپ کے جسم مبارک سے ادا ہونے والے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اشارہ ہوا کرتا تھا کہ اے نبی، امتیوں تک یہ پیغام پہنچا دے، یہ سنت واضح کر دیں۔ سنت کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اور آپ ہر وقت کلمے کا مطالعہ کریں، کلمے کے بارے میں پڑھیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو کلمہ یاد ہے، کلمہ توحید یاد ہے، کلمہ شہادت یاد ہے، لیکن ہماری اکثریت کلمے کا معنی نہیں جانتی، کلمے کے تقاضے نہیں جانتی۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے میں اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، عبادت کا جو طریقہ، عبادت کا جو راستہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فمن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ بزرگان دین، امت مسلمہ کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مجلس ذکر میں حاضر ہو سکیں۔ کسی بھی نیک کام کی توفیق مل جانا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے جمعہ کے خطبے کے بعد اعلان سنا ہوگا کہ فلاں مسجد میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی۔ ان کے پاس وقت بھی ہے، انہیں یاد بھی ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود وہ یہاں تک کسی نہ کسی سبب، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین کا احسان مانیں اور اللہ کے شکر گزار بنے نیکیوں کی توفیق پر۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی تو اللہ کا احسان یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار سننے کے بعد مسجد آنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اور جب اس چیز کا احساس ہمارے دل اور دماغ میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ممکن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری طاقت اور ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ سکیں الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ جب یہ احساس دل اور دماغ میں بیٹھ جائے گا تو ہمیں کبھی عبادتوں پر عجب نہیں ہوگا، تعجب نہیں ہوگا، اور نہ ہی عبادتوں کے بعد
کبھی کبر اور غرور میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نعمت توفیق کا سوال بھی کرتے رہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، کہ اے اللہ جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہے، جو اعمال تیرے نزدیک محبوب ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شیخ محترم اور ذمہ داران اور تمام حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے دام درمے قدم سکھنے جیسا ممکن ہوا اس پروگرام کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ٹاپک کے تعلق سے، موضوع کے تعلق سے آپ نے سنا زمانہ اختلاف میں سنت رسول کی اہمیت و ضرورت۔ سیدھے اور سادے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں سنت رسول کی کیا اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، یہی موضوع ہے۔ اس لیے کہ یہی دور زمانہ اختلاف کا ہے، اور جب بات اختلافات کی ہوگی تو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر ہمیں سنت رسول کی آج ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان صرف سنت سنتے رہتے ہیں۔ سنت رسول، حدیث رسول، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ سنت ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے قول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل سے روک دیا، یا آپ نے خود اسباب ہوتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا، تو یہ بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کی باتوں کو سنت کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ نے جو جو کام کر کے دکھلایا عبادت کے طور پر، سنت کے طور پر، وہ بھی سنت ہے۔ اور کوئی کام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے انکار نہیں کیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں سنت ہے، حدیث ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث رسول کی، سنت کی عظمت کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ سنت نام ہے دین اسلام کا۔ اگر ہم اور آپ سنت کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر سنت ہے تو اسلام ہے، اور اگر سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے، سنت پر ایمان نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، تو یقیناً یہ اسلام بھی ادھورا اور ناقص ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور آپ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اسلام کو اور نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جس وقت سن 10 ہجری میں
اسلام کو مکمل کیا گیا تو اس وقت اس دار فانی میں اس دھرتی پر صرف دو ہی چیزیں تھیں. وہ دو چیزیں، ایک اللہ رب العالمین کا فرمان اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طریقہ. گویا اسلام نام ہے قرآن کا اور اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. دونوں کو ملائیں گے تو اسلام مکمل ہوگا، اور دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو آپ ہٹا دیں، کنارے کر دیں، تو آپ کامل مسلمان نہیں ہیں، ناقص اور ادھورے ہیں. یہ سنت کی اہمیت ہے، یہ سنت کا مقام ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے بھی یہی فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ میں اس دار فانی سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن رخصت ہوتے ہوتے یاد رکھے، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہی دو چیزیں قال اللہ اور قال الرسول ہے. یعنی ایک ہاتھ میں عرش والے کا فرمان تو دوسرے ہاتھ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت. یہ اہمیت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طریقے سے قرآن کے ذریعے سے ہم احکام کو ثابت کرتے ہیں، فلاں کام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی وحی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ کام قرآن سے ثابت ہے، یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہے. اسی طریقے سے کسی بھی عمل کو ثابت کرنے کے لیے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام حجت اور دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کاموں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہے. اگر کسی چیز کی دلیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مل جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فلاں کام کیا ہے، تو وہ کام صحیح حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، جس طریقے سے قرآن دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ جس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام قرآن لے کر میرے پاس آیا کرتے تھے، ومثلہ معہ، اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سنت بھی مجھ تک پہنچائی ہے. تو سنت نبوی یہ بھی اللہ کی جانب سے وحی شدہ ہے، اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے. وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے. آپ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے تو اللہ رب العالمین کا اشارہ ہوتا. اسی وجہ سے جب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کو احادیث کو، سنتوں کو لکھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں راضی رہوں یا خوش رہوں یا میں غصے کے عالم میں رہوں، یہ زبان جب بھی بولتی ہے تو حق بولتی ہے. تو یہ سنت رسول کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات، نکلنے والے الفاظ، آپ کے جسم مبارک سے ادا ہونے والے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اشارہ ہوا کرتا تھا کہ اے نبی امتیوں تک یہ پیغام پہنچا دے، یہ سنت واضح کر دیں. سنت کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اور آپ ہر وقت کلمے کا مطالعہ کریں، کلمے کے بارے میں پڑھیں. ہم میں سے ہر شخص کو کلمہ یاد ہے، کلمہ توحید یاد ہے، کلمہ شہادت یاد ہے، لیکن ہماری اکثریت کلمے کا معنی نہیں جانتی، کلمے کے تقاضے نہیں جانتی. لا الہ الا اللہ، اس کلمے میں اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے. پھر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. عبادت کا جو طریقہ، عبادت کا جو راستہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اگر ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ہم توحید کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کا تقاضا نہیں ہے
عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیں ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائے گی۔ آپ نے ابھی مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پڑھی، لیکن آپ نے اگر مغرب کی نماز سنت رسول اللہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کی تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو یہ کہا فرضی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی سلام کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں فرضی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز صرف اللہ کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آپ نے یہی فرمایا ارجع فإنك لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، انہیں علم نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہے، اپنے علم کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، لیکن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سنت کا مقام ہے، یہ سنت کی اہمیت ہے کہ جب تک کلمہ مکمل نہ ہوگا ہماری زندگی میں اگر سنت نبی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، سنت نبی کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، ان کو سیکھنا، یہ حقیقت میں خاتم النبیین رحمت للعالمین آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک حدیث مل جاتی ہے، کوئی ایک سنت مل جاتی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے مالک بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اسی طریقے سے سنت رسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اگر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھتے ہیں، آج ان سنتوں کو جاننے کے لیے، ان کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لینے کے لیے آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں جاتے ہیں اور بازار والوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آپ جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ چیزیں تقسیم کی جا رہی ہے اور آپ بازار میں خرید و فروخت میں لین اور دین میں لگے ہوئے ہو۔ بازار والے دوڑے دوڑے بھاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا ایک بال بھی مل جائے، ایک حصہ بھی مل جائے تو آپ کی ہر چیز مبارک ہے، ہمیں بھی کوئی چیز مل جائے۔ صحابہ کرام تابعین بھاگے بھاگے مسجد پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ دوبارہ جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسجد میں وراثت تقسیم کی جا رہی ہے۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر وہاں لوگ کیا کر رہے تھے، مسلمان کن کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا چند لوگ بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کر حدیثیں پڑھ رہے تھے، حدیثیں پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو مسجد میں تقسیم ہو رہی تھی۔ آج اللہ کے گھر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو لینے کے لیے۔ مسلمانوں یہ کتنی عظیم وراثت ہے، یہ دنیا والوں کی وراثت نہیں ہے، یہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت
وراثت ہے، اور اس وراثت کے علم کے لیے، اس وراثت کی عظمت کے لیے، اس وراثت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس گھر میں جمع کیا ہے۔ اس کی عظمت کو جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچانے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ سنت رسول کس قدر اہمیت والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی عظیم ہیں، آپ کے فرامین کتنے بہترین ہیں۔ دنیا کے ہزاروں کوہ نور ایک جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک جانب، اس کا پلڑا دنیا کے جتنے جوہرات ہیں، دنیا کے جتنے سونے اور چاندی ہیں، ان تمام پلڑوں پر یہ موتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دیا، آپ نے فرمایا نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، ایسے انسان کے چہرے کو اللہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، سمع مقالتی، جو میری حدیث سنتا ہے، جو میری سنتوں کو سنتا ہے، فوعاها فاداها، وہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد اس سنت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت رسول سیکھنے والے کو، سنت رسول دوسروں تک پہنچانے والے کو آپ دعا دے رہے ہیں تو کتنی عظیم دعا ہوگی، اور جس چیز پر دعا دی جا رہی ہے وہ چیز بھی کتنی عظیم ہوگی، کتنی مبارک ہوگی۔ آج ہم سب انہی مبارک سنتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے میں نے سنت رسول کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک ہے، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آج تک ہے، اور یہ قیامت تک یہ سنت رسول اللہ کی اہمیت، یہ مقام اور مرتبہ باقی رہنے والا ہے۔ سنت نبوی کی، سنت رسول کی ضرورت کتنی ہے اور سنت رسول کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے، میں مختصراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں عربی بھی جانتے ہیں، جو عربی نہیں جانتے وہ قرآن سمجھتے ہی نہیں، لیکن جو عربی جانتے ہیں، عربی الفاظ سے واقف ہے، بلکہ صرف اور نحو اور ہر طرح کی چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ عربی جاننے والوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صرف ہمارے لیے نہیں، وہ عربی کے جانکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ اللہ کا فرمان نازل ہوتا، عربی کے جاننے والے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور سمجھنے میں ناکام ہو جاتے۔ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ہم قرآن جیسے اللہ کے کلام کو نہ سمجھ پائیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن میں تدبر کرنے کے لیے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مرتبہ نازل فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، روزہ رکھنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سحری کب سے کب تک کرنا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں، دو دھاگے لیتے ہیں، الخیط الابیض، الخیط الاسود، کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اور عربی میں ان کا یہی معنی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے وہ دونوں دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ جب تک یہ دونوں دھاگے ایک دوسرے سے رنگ میں الگ نظر نہ آنے لگے میں سحری کھاتا رہوں گا، یا صبح شادی کا مجھے علم نہیں ہوگا۔ اور بعض صحابہ کرام نے وہ دونوں دھاگے الگ الگ انگلیوں میں باندھ لیے اور بار بار دیکھتے رہے کہ یہ دونوں دھاگے الگ الگ کب نظر آئیں گے، رات کا اندھیرا ہے، دونوں دھاگے بالکل نظر نہیں آ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں کالا ہے ایک میں سفید ہے، یہ سفید دھاگا کب مجھے صاف نظر آئے گا۔ تو صحابہ کرام میں الجھن ہوئی، سمجھ نہیں پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، عربی کے جانکار ہیں، اور آج ہوتا کیا ہے، ہم میں سے دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد یہ فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی زمانے اختلاف کا ایک بہت ہی سنگین فتنہ ہے
کہ چند چیزیں جاننے کے بعد ہم عالم اور مفتی، علامہ، فہامہ، خطیب، ادیب سب بن جاتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر ہیں، لیکن قرآن سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں صبح کی سفیدی اور صبح کا کالا پن مراد ہے، صبح کاذب اور صبح صادق مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نشانی بتلائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ آج کئی مسلمان جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھ کر وہ نماز پڑھنا چاہے تو حقیقت میں نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اتنا ضرور ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کو قائم کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتوں سے ملتا ہے۔ تو سنت نبوی کی ضرورت قرآن کے سمجھنے میں ہے، سنت رسول کی ضرورت ہم اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے میں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تمہاری عبادتیں، نماز کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج تمہارا کیسا ہوگا؟ خذوا عنی مناسککم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سال جانے والا ہوں، یہ الوداعی حج ہے، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حج کرنا چاہتے ہیں تو بغیر سنت کو جانے ہوئے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر سنت کے جانے ہوئے نہ صحیح معنوں میں حج کر سکتے ہیں، بغیر سنت کے جانے ہوئے نہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بغیر سنت کے جانے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہیں بن سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاملات نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ اپنا نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل بناتے ہیں تو اسوہ اور آئیڈیل بنانے کے لیے سنتوں کو سیکھنا ہوگا، سنتوں کو جاننا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے، اسی راستے سے ہم اور آپ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے نعمت ہدایت دی ہے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچ جائیں۔ تو گمراہی سے بچانے والی چیز دو ہے، اللہ کا فرمان اور مدینے والے کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان اطیعوا اللہ اور دوسرے ہاتھ میں اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے رہو گے، لن تضلوا، دنیا میں کوئی بھی تحریک، کوئی بھی منہج تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، اس زمانے اختلاف میں اگر ہم اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، طریقے اور راستے کے اعتبار سے، جتنے اختلافات ہیں اور جتنے فتنے ہیں، اگر ان تمام فتنوں میں صحیح معنوں میں ہم اور آپ دنیا میں رائے ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت کا راستہ اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام مسلمان جب اتنے اختلافات کو دیکھتا ہے اور اتنے فتنوں کو دیکھتا ہے تو عام مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان یہی سوال کرتا ہے، اتنے اختلافات ہیں اور ہر مسلک والے، ہر منہج والے اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح طریقہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے۔ آپ نے صاف الفاظ میں فرما دیا
دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو اور دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سمجھنے کے مطابق سمجھ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 جماعتوں کا تذکرہ کیا، 73 فرقوں کا تذکرہ کیا کہ میری امت 73 فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ۔ آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا جاتا ہے من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس طریقے پر جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یعنی قرآن و سنت کو جس طریقے سے میں سمجھ رہا ہوں میرے صحابہ سمجھ رہے ہیں، اگر ان کی سمجھ کے مطابق چلتے رہے تو یہی جنت والا راستہ ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ سنت رسول کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو جانچنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک و رازق سے بے پناہ محبت ہے، اور دنیا کا کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں، اور ہر مسلمان یہی کہتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیمانہ قرار دیا ہے، میزان بنا دیا ہے کہ اگر محبت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے مدینے والے سے محبت ہے، تو یہاں دلیل لانی ہوگی، اور دلیل یہی سنت رسول کی اتباع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی آپ اعلان کر دے کہ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ ہے، اپنے خالق مالک اور رازق سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو میرے خلیل میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ گویا ہم اور آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہی سنت رسول ہمارے سامنے پیمانہ ہے، یہ جانچنے کا ذریعہ ہے ہماری محبت کھری ہے یا کھوٹی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کامل مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ لازمی جز اور حصہ ہے۔ جب تک ہم دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت نہیں کریں گے، ہم حقیقت میں مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آج ہماری دکانوں پر، آج ہمارے مکانوں پر، آج ہماری گاڑیوں پر طرح طرح کے دعوے ہیں، میں محب رسول ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت نہیں ہے، تو اس دل میں دعوی محبت تو ہے لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں محبتوں کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ اتباع یہ حقیقت میں اعمال کے قبول ہونے کا معیار ہے۔ کون سا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کے لیے اتباع سنت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ کئی چیزیں ہمارے سامنے بار بار آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک صحابی نماز کے لیے آئے، نماز پڑھے، بار بار آپ نے کہا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العالمین نے تیری نماز کو رائگاں کر دیا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک انسان 50 سال 60 سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، لیکن سنت کے مطابق یا تو سجدہ نہیں ہے، سنت کے مطابق یا تو رکوع نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں سنت رسول کے مطابق اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ 2 رکعت پڑھے، یہ ان 1000 رکعتوں سے بہتر ہے کہ آپ کی 2 رکعت میں سنت ہے اور اس 1000 رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اہمیت اور ضرورت میں نے مختصر وقت میں رکھا ہے آپ کے سامنے۔ اب اتباع سنت کے تعلق سے اور اس کی پیروی اور اس پر چلنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ حکم ہے آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا
آپ کی سنتوں پر چلنے کا حکم خود اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے یعنی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ۔ گویا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا، آپ کے راستے پر چلنے کا حکم یہ عرش والے نے دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جن چیزوں سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ، جہاں میرا حکم آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روک دیا ہے، اس قول سے روک دیا ہے، وہیں رک جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی اتباع ہے۔ اور جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فلا کام کرنا ہے، حتی المقدور، جتنی طاقت ہے اللہ رب العالمین نے جتنی طاقت اور استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا، یہی اتباع سنت ہے۔ اب زمانے اختلاف کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ زمانے اختلاف میں کس قدر سنتوں کی اہمیت ہے۔ تمام اختلافات کو ختم کرنے کا واحد راستہ، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں تک ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن آیت میں اگلا حصہ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان کے دعوے دار ہو تو تمہاری صفوں کے درمیان، تمہاری جماعتوں کے درمیان جب جب جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، عقیدے کے باب میں اختلاف ہے، منہج میں اختلاف ہے، قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہے، وضو کرنے میں اختلاف ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، اذانیں دینے میں اختلاف ہے، شادی بیاہ کے طریقے میں اختلاف ہے، معاملات میں اختلاف ہے، جنازے کے دفنانے کفنانے میں اختلاف ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اگر اس اختلافات کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر دعویٰ ایمان کا ہے، اگر دعویٰ محبت رسول کا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو جتنے اختلافات ہیں ان اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں پیش کر دو۔ مسلمانوں، آج ہمارے درمیان بھی ہزاروں اختلافات ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ اختلاف تو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی اور جھگڑا مٹانا چاہتے ہیں، لیکن لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اختلافات کو ختم کرنے کا جو اصول اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے، ہم اس راستے سے، اس ڈگر سے، اس لائن سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے اختلافات کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو اختلاف ختم ہونے کے بجائے اختلاف کی آگ بھڑکتی جاتی ہے، چنگاریاں بڑھتی جاتی ہیں، فسادات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو سنت رسول حقیقت میں اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ مثالوں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے اختلافات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات ہی کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے اختلافات کا تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، میرے امتی بہت شدید اختلافات دیکھیں گے، ہر طرح کے اختلاف ہوں گے۔ آپ نے یہ کہہ کر آپ نے خاموشی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ خاموش نہ رہے، بلکہ آپ نے اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اگر یہ تمام کے تمام اختلافات، جھگڑے، فسادات رونما ہو جاتے ہیں اور امت ایک پلیٹ فارم پر آنی چاہتی ہے تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو اس وقت لازم پکڑ لینا،
صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، دنیا کے جتنے اختلافات ہیں تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اختلافات میرے جانے کے بعد ہوں گے۔ آپ کی اس دنیا سے صرف آنکھ بند ہوئی، اس کے فوراً بعد اتنے اختلافات صحابہ کرام میں ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے تعلق سے کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، کپڑوں میں دیا جائے یا جس طریقے سے عام مسلمان کو غسل دیا جاتا ہے، یہ بھی اختلاف ہوا۔ آپ کو دفنانے کے تعلق سے اختلاف ہوا، آپ کے بعد منصب خلافت کے تعلق سے اختلاف ہوا۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام میں، مہاجرین میں، انصار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں، اتنے بھینکر ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑنے ہی والے تھے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے جب یہ حدیث آ جاتی ہے الائمۃ من قریش کہ ائمہ، امام اور خلیفہ قریش سے ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جتنے مہاجرین اور جتنے انصار خلافت کے لیے، امارت کے لیے مختلف ہو رہے تھے کہ ہماری جماعت میں سے، ہمارے درمیان میں سے خلیفہ اور امیر ہونا چاہیے، جب یہ حدیث سنتے ہیں الائمۃ من قریش کہ امام تو قریش سے ہوگا، تمام کے تمام صحابہ کرام کے اختلافات ختم ہو گئے۔ غسل دینے کے تعلق سے اختلاف ہوا، حدیث رسول مل جاتی ہے۔ دفنانے کے تعلق سے اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جاتی ہے، حدیث مل جاتی ہے، آپ کا قول مل جاتا ہے کہ جہاں انبیاء کرام کی روح چلی جاتی ہے اسی کمرے میں، اسی جگہ انہیں دفنانے کا حکم اللہ رب العالمین کا ہے۔ حدیث رسول کے آ جانے کے بعد تمام کے تمام اختلافات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہم اور آپ اپنے اختلافات کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، الفت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کا حل بھی ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے اتباع رسول، اتباع سنت۔ جتنے اختلافات ہیں ہمارے درمیان، اگر ان اختلافات کو لے کر اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے رکھتے جائے اور جو سنت آپ سے ثابت ہو جائے، اس کے بعد تمام کے تمام اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھ دیں، تو یقیناً ہمارے درمیان الفت اور محبت کی بہار جاری ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرنا، آپ کے راستے کے آ جانے کے بعد اختلافات کو اور ہوا دے دینا، اختلاف کو اور بڑھا دینا اور یہ کہنا نہیں میں فلاں مسلک سے، فلاں امام سے، فلاں شخص سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے باوجود اگر اپنے اختلافات کو حل نہیں کرتے ہیں، مخالفت سنت، مخالفت رسول کا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان بھی ذلیل ہوتا ہے، امت بھی ذلیل کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو میری مخالفت کرتا ہے، میرے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، میری سنت کے آ جانے کے بعد میرے راستے سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آج امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کروڑوں انسان مسلمان صرف ہندوستان میں بس رہے ہیں، اور کس قدر ہندوستان میں مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہر جگہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دھتکارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ذلت اور خواری مخالفت رسول کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت کی وجہ سے ہے، اور جب تک ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت رہے گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے ذلت ہمارا مقدر بن کر رہے گی۔ اور جس دن سے ہم سب نے سنت رسول کو ہمیشہ آگے رکھنا شروع کر دیا، اللہ دوبارہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا۔ جب صحابہ کرام نے اسلام کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنایا، سنتوں کو اپنایا، تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے عزت عطا فرمائی، قیصر و کسریٰ کا مالک بنا دیا۔ اسی وقت عمر ابن خطاب نے فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے، ہمیں سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ اور جس دن ہم سنت رسول کو چھوڑ کر عزت چاہیں گے کہ دنیا میں ہمیں عزت مل جائے، دنیا کی نگاہوں میں ہم محبوب بن جائیں، دنیا کی نگاہوں میں ہم عزیز بن جائیں،
دنیا والوں کی نگاہوں میں کبھی عزت مل نہیں سکتی ہے۔ عزت نام ہے اللہ کے فرمان اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جنت بھی صرف اور صرف اتباع رسول ہی سے ممکن ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے طریقے کو اپناتا ہے دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اسے ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ نقصانات بہت زیادہ ہیں، وقت دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، چند باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر دھمکی دی ہے۔ آج ایک افسر دھمکی دے دیتا ہے، آج گھر کا ایک رہبر ایک مکھیا دھمکی دے دیتا ہے، پورے رات دن ٹینشن میں رہتے ہیں، فلاں افسر کی وجہ سے پرشاسن نے دھمکی دی ہے، فلاں کام کرو گے یہ کر دیا جائے گا۔ یہاں دھمکی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈر جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو، ڈرنا چاہیے دنیا کے لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، حکم کے آ جانے کے بعد، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اختلاف ختم کرنے کے بجائے اختلاف کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اللہ کی یہ دھمکی ہے ان تصیبہم فتنہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فتنے میں گرفتار کر دے گا۔ آج جتنے فتنے ہیں اور جس قدر فتنوں میں گرفتار ہے، کہیں نہ کہیں یہ اللہ کی دھمکی کا اثر تو نہیں ہے، اور کس طریقے سے سنت رسول کی مخالفت کے بعد وہ دھمکی اللہ رب العالمین کی اثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے اور اس کے بعد ہم انکار کر دیں، ہم مانے نہیں، امام صاحب کہتے رہیں گے، عالم سناتے رہیں گے، لیکن مجھے اپنی من کی کرنی ہے، اپنی برادری کے رسموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو اس واقعے کو بھی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا پی رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ مسلمان کا طریقہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مستطاعت، میرا یہ داہنا ہاتھ کام نہیں کرتا، میں یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا سکوں، اور اس کا یہ جملہ کبر اور غرور پر تھا، اس لیے کہ حق کے آ جانے کے بعد، سنت کے آ جانے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اور ہمارے یہاں کبر پایا جاتا ہے، غرور ہے۔ الکبر بطر الحق کی، کبر نام ہے، غرور نام ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد حق کا انکار کر دینا، حق کو نہ ماننا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لستطعت، ایسا کرے اللہ اس کو کبھی طاقت ہی نہ دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مرتے دم تک اس کا سیدھا ہاتھ، اس کا دایاں ہاتھ کبھی منہ تک نہیں جا سکا۔ مسلمانوں، ایک نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے، کتنا بھیانک ہے۔ آج ہماری زندگی میں کس قدر سنتوں کی مخالفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات میں کس قدر ہم پریشان ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ مخالفت سنت کا نتیجہ ہے، اور صرف دنیا ہی میں نہیں، میدان محشر میں بڑی بڑی عبادتیں لے کر کے جائیں گے، اور عبادتوں کے بعد ہماری پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی نماز کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے، لیکن سنت رسول نہ ہونے کی وجہ سے وہاں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسے انسان کو یہاں سے بھگا دیا جائے، یہاں سے دھتکار دیا جائے کہ جس نے میرے جانے کے بعد میرے راستے کو بدل دیا، میری سنتوں کو تبدیل کر دیا۔ ضرورت ہے مسلمانوں سنت رسول کی اہمیت کو پہچانے، ضرورت کو پہچانے۔ صحابہ کرام کے یہاں، سلف صالحین کے یہاں سنت رسول کی کس قدر اہمیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقی ہیں، لیکن بار بار بشارتیں سنانے کے باوجود حضرت ابو بکر کا عالم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے علم میں آ جائے، مجھے پتہ چل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا یہ طریقہ، آپ کی یہ سنت ہے، اور اس کے بعد میں اس طریقے کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے ان ازیغ، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں گمراہ نہ کر دیا جاؤں۔ مسلمانوں، آج ہمارے سامنے ہزاروں سنتیں آتی ہیں، اور کس قدر ان ہزاروں سنتوں کا ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قسم کے تعلق سے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے والدین کی، اپنے والد کی قسم مت کھایا کرو، یہ شرک ہے۔ جس دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ سنا، وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس جملے کو سننے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد مرتے دم تک میں نے کبھی غیر اللہ کی، کبھی والدین کی قسم نہیں کھائی ہے۔ یہ سنت رسول کی اتباع ہے، یہ محبت رسول کی پہچان ہے کہ آپ کو سنت کے بعد، سنت کے آ جانے کے بعد وہی ہم یہ کہہ دیں آمنا و صدقنا۔ وقت کم ہے، آخری ایک پیغام ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ آج ہم میں سے اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کمتر سمجھتی ہے۔ 2 رکعت آپ نے بیان فرمایا، ہم 4 پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے عید کے دن، خوشی منانے کے دن 2 دیے، ہم اور چاہتے ہیں۔ آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اور کچھ بڑھا دیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے گھر تشریف لائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکیاں کرتے ہیں یہ تو کمتر ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اب ہم اور زیادہ عبادت کریں گے۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو کمتر جانے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں، ہم سب جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، یہ اختلافات کا دور ہے۔ اگر ہم سب صحیح معنوں میں اختلاف سے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، سنت رسول کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔